اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید کے اندر مختلف جو میثاق موجود تھے، ان میثاقوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے مختلف لیکچرز کے اندر ہوتا رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اگلے حصے کی طرف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگلے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا، ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو مختلف مخلوقات کے ساتھ مختلف معاہدے کیے ہیں اور ان میثاقوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو ذرا ایک دفعہ پھر ہم اپنی نظر سے گزار دیں، جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے پچھلے لیکچرز کے اندر ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورۃ الاحزاب جو قرآن مجید کی پارہ 22 کے اندر جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 72 اور 73 کے اندر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے سامنے جو ہے وہ ایک امانت اور ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ اس کو میثاق کائنات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ رب العزت کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اس کی مخلوقات جو ہے وہ ایک امانت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے سپرد کی جا رہی ہے اس کو وہ اٹھائیں اور اس امانت کو وہ بخوبی جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت جو ہے یہ آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن انہوں نے اس کو بہت اپنے اوپر ایک بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو قبول نہ کیا اور وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ڈر گئے۔ یہ میں آپ کے سامنے خلاصہ اور سمری جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ لیکن انسان جو ہے اس نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بڑا ظالم اور جاہل واقع ہوا ہے۔ اب اس کا نتیجہ تو ہے ظاہر، آپ کو ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ذمہ داری کا جواب تو دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سارے کا سارا جو کام ہے، یہ ساری ذمہ داریاں جو اللہ رب العزت نے ڈالی ہیں، یہ امانت جو ہے جو انسان نے اٹھائی ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر منافقین مرد اور منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے، اور جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں ان کو بھی عذاب دے اگر انہوں نے چونکہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن مردوں اور مومن عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں آ کر تم نے اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے اوپر، ایک زندہ رہنے کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، خاندان کے لیے کرتا ہے، مختلف طریقے کے ساتھ جو ہے وہ علوم و فنون حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ کام، تجارت ہے، زراعت ہے، کاروبار ہے، اور اسی طرح ہی ادارے چل رہے ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، ریاستیں چل رہی ہیں۔ یہ بڑی گہما گہمی ہے اس دنیا کے اندر، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ساری جو تم کاوشیں کر رہے ہو، اگر یہ جو ہے وہ امانت جو تم نے اٹھائی ہوئی ہے اس کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی اور تمہارا شمار جو ہے وہ منافقین میں سے یا مشرکین میں سے ہو گیا، تو پھر ہمیشہ کے لیے تم بہت بڑی ناکامی کے اندر چلے جاؤ گے۔ اس لیے اس کے بارے کے اندر جو ہے وہ خوب جو ہے وہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور جس حد تک پھر تمہارے اندر استطاعت ہے اس علم کے مطابق جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جو پورا کرنے والے ہیں مومنین مرد اور مومنین عورتیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ دوسرا جو میثاق، جس کو ہم میثاق بنی آدم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کے اندر آیات مبارکہ نمبر 172، 73 اور 74 کے اندر ہے۔ یہ بھی گزر چکا ہے ہمارے پچھلے دروس کے اندر۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے بعد، یعنی جب آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے جو ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے جو ہے وہ معذرت کر لی ایک قسم کی، یہ وہ انکار جو ہے یہ کفر والا انکار نہیں ہے، یہ تکبر والا انکار نہیں ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی احساس ذمہ داری محسوس کیا اور یہ سمجھا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے لیے اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈر کر جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا۔ لیکن جب انسان کے سامنے یہ چیز رکھی گئی تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے جو سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ اب اس ذمہ داری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کچھ اس کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ جو انکار کرنے والے ہیں، منافق ہیں یا مشرکین ہیں، وہ جو ہے وہ عذاب پائیں گے، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے، وہ لازمی اس کا اجر پائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی جب کسی بڑی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے تو اس کے لازمی نتائج نکلتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بات رکھ دی ہے ان کی فطرت کے اندر کہ جب بھی وہ دنیا کے اندر جائیں تو وہ اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی معبود اور حقیقی رب جو ہے اس کو تسلیم کریں۔ اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشتوں کے اندر سے جو ہے ان کی اولاد کو جب پیدا کیا، اس کو جو ہے وہ نسل در نسل آگے جو ہے وہ ان کو پروان چڑھایا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے ان کی جو جانیں ہیں، ان کے اپنے نفس ہیں، ان کو گواہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ بولیں گے، وہ سارے کے ساروں نے کہا کہ ہاں، یہ گواہی دی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو گواہیاں انہوں نے دی ہیں اور یہ جو میثاق ان کے سامنے کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن وہ یہ بات نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ غفلت میں رہ گئے اور ہمیں کسی نے رہنمائی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں، ان سب کی رہنمائی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے کی ہے۔ اور ہر آنے والے دور کے اندر جو بھی پچھلا دور ہے، اس کے بعد اگلا دور آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں اور صحائف کے ذریعے اسی جو اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے الست جسے ہم کہتے ہیں، ربوبیت جسے ہم کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار اور اس کا جو ہے وہ عملی اظہار انسان نے کرنا ہے، یہ بار بار اس کو دہرایا گیا ہے تاکہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے یہ لوگ یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ شرک کر رہے تھے، ہم نے بھی پھر ان کو فالو کیا اور اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ہم بھی چونکہ ان کی اولاد تھے، ہماری تو کسی نے رہنمائی نہیں کی، ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ شرک جو ہے یا کفر جو ہے یا منافقت جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، تو چنانچہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بذریعہ وحی اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے تم پر واضح کر دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی باتیں تاکہ وہ لوگ رجوع کریں، اگر کوئی آدمی بھٹک گیا ہے تو وہ واپس آ جائے۔ یہ معاہدہ جو ہے، یہ میثاق جو ہے، اس کو معاہدہ میثاق بنی آدم بھی کہہ سکتے ہیں۔ پوری آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ ذمہ داری لی گئی ہے اور ان کے سامنے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہارا حقیقی مالک، حقیقی تمہارا جو خالق ہے، تمہارا حقیقی رب جو ہے وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہی اصل میں جو ہے وہ دین اسلام کی جڑ ہے، یہی اصل میں اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پھر اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک بہت بڑے عظیم گروہ، ایک بہت بڑے جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے گروہ کا انتخاب فرمایا، اور اس کو جو ہے وہ آپ میثاق انبیاء کہہ سکتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 33 میں آیات مبارکہ نمبر 81 اور 82 کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس کو بھی میں مختصر انداز میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے
बनी आदम के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, तो बनी आदम के अंदर से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह ने अपने रसूलों का इंतखाब फरमा लिया है। कुछ ऐसी शख्सियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मुंतखब कर लिया है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम जो उनके पास पहुँचेगा उसको जो है वो अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाएँगे। उनको अम्बिया रसूल कहा जाता है। ये बात आप लोग जो है ये मारूफ है, आप सब लोग जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने जो है वो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम से ये वादा और अहद लिया कि जब मैं तुमको जो है वो किताब और हिकमत अता करूँ और फिर तुम अभी अपनी दावत का काम कर रहे हो तो कोई अल्लाह का दूसरा रसूल जो है वो तुम्हारे पास आ जाए, तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने उसकी तस्दीक करनी है, हाँ जी, उस पर ईमान लाना है, तुमने जो है उसकी मदद करनी है। और यहाँ रसूल जो है इससे मुराद उनके ज़माने के आने वाले दीगर रसूल भी हो सकते हैं कि एक नबी जो है वो एक इलाके के अंदर काम कर रहा है, दूसरा नबी दूसरे इलाके के अंदर काम कर रहा है, कोई तीसरा नबी आ गया वो तीसरे इलाके के अंदर और तीसरी कौम के अंदर काम कर रहा है। तो सबको एक दूसरे की तस्दीक भी करनी है, सबको एक दूसरे पर ईमान भी लाना है, सबको एक दूसरे की मदद भी करनी है। और दूसरा माना ये है, इसका बयान किया जाता है कि अगर रसूल उनसे मुराद जो है यहाँ जो है वो नकरा ताज़ीमी है, यानी अज़मत मुराद है, तो उसमें हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि अगर आप लोग जो हैं वो काम कर रहे हो, कोई भी पैगंबर और रसूल, और फिर मेरे आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, तो उनकी तस्दीक और उन पर ईमान और उनकी नुसरत और उनके साथ जो है उनकी मदद जो है दीन के मामले में काम को आगे बढ़ाने के लिए करना आपके ऊपर लाज़मी ज़रूरी होगी। तो सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हम जो हैं वो इस शर्त को कबूल करते हैं, इस अहद को कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ठीक है, फिर आप लोगों ने जो है वो इसको कबूल कर लिया है, तो मैं फिर जो है वो तुम गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो इस मिसाल के ऊपर गवाह हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आदमी भी, जो शख्स भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस पुख्ता वादे को बांधने के बाद फिर जो है वो इसका इनकार करेगा तो वो फासिकीन में से या नाफरमानों में से हो जाएगा। तो ये साथ उसकी वईद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी। ये जो मिसाक है इसको मिसाक अंबिया कहते हैं। मैंने तदरीजन इसको सबको बयान कर दिया है। मिसाक कायनात पहले आपके सामने रखा है, फिर मिसाक जो है वो बनी आदम रखा है, फिर मिसाक अंबिया रखा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी कुछ ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम लेकर जो है वो उनकी तरफ इशारा फरमाया है कि इनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो खासी बड़ी हैं। उनको हम जो है वो मिसाक अंबिया और उलुल अज़्म रसूल जो हैं उसकी तरफ हम इसको मंसूब कर सकते हैं। इसका नाम इस तरह रख सकते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वादा हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर कुछ लोगों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने उनकी अज़मत को और उन अंबिया और रसूल के उलुल अज़्म होने की तरफ जो है इशारा फरमाया। सूरह अहज़ाब के पारा नंबर 21 की आयत मुबारक नंबर 7 और 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरफ इशारा फरमाया। ये हमारे दुरूस के अंदर ये चौथा मीसाक था जिसका तज़किरा हुआ है। वइज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीना अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीना अज़ाबन अलीमा। इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, उस वक़्त को याद कीजिए जब हमने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से पुख्ता वादा लिया, मीसाक लिया, व मिन का और ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, और व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम, और नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये सारे मुआहदात जो हैं वो अल्लाह ताला ने किए हैं। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाकन ग़लीज़ा, और उनसे जो है वो बड़ा मजबूत किस्म का जो है वो मीसाक लिया है। क्या मीसाक लिया है कि जो कोई भी पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आएगा, आप लोग मुखालफत के बावजूद, कुफ़ार और मुनाफिकीन की साजिशों और उनके इनकार के बावजूद आपकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि आप किसी का कोई लिहाज और ख्याल नहीं रखेंगे, किसी मलामत गर की मलामत के बगैर जो है वो अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम कमा हक़ को हो उसको पहुँचा भी देंगे और उस पर अमल करके भी दिखा देंगे। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है इनकी तरफ जो है वो 5 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ख़ास इशारा है, जिनमें सबसे पहले हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा वो ख़ास तौर पर किया गया है। तो इसके अंदर जो है वो उमूमी राय जो है वो मुफस्सिरीन की ये है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तादाद जो 1 लाख या उससे कम व बेश ज़्यादा है और उसमें से 300 के से ऊपर जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, उनमें से ये 5 अम्बिया जो है, ये 5 रसूल जो हैं, इनको साहब शरीयत बनाया गया है। यानी हर दौर के अंदर जो है वो लोग इनके जो है वो नक्शे कदम के ऊपर चले हैं। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी
ان کے ہی بذریعہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی یا کچھ کتابیں اور صحائف عطا فرمائے تھے، اور جو زندگی گزارنے کے لیے جو شریعت عطا فرمائی تھی اس کے اوپر یہ خود بھی چلتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے انبیاء اگلے رسول سے پہلے اس کو جو ہے وہ فالو کرتے رہے. یعنی سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سارے جو لوگ تھے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت کرتے تھے. اس میں انبیاء بھی تھے اور انبیاء کے ماننے والے بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحائف کے اوپر لوگ جو ہے وہ بعمل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہی سارے انبیاء علیہ السلام تھے. یعنی ان کو تورات عطا فرمائی تھی کئی تھی، اور اس تورات کے اوپر ہی جو ہے وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد جو انبیاء ہیں بنی اسرائیل وہ بھی سارے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اور حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر انجیل عطا فرمائی. درمیان میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عطا فرمائی. تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ جتنے لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آئے ہیں وہ سارے کے سارے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے فالوور تھے. بیسیکلی جو تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، زبور بھی اصل میں اسی کا حصہ تھا. اسی کے اندر جو ہے وہ یہ جمع ہو گئی، ایڈ ہو گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل جو ہے وہ بھی اصل میں تورات کا ہی حصہ ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل فرمایا. یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اصل میں جو اس وقت کے لوگ تھے، یہود اور ان کے جو احبار اور رہبان یعنی ان کے جو علماء تھے، انہوں نے اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے جو ہے وہ مجبور ہو کر یا بہت سارے اپنے مالی مفادات کی خاطر اور دنیا کے اندر جو ہے وہ حکومتوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے یا ان سے مرعوب ہو کر یا ان سے خائف ہو کر جو تبدیلیاں کر دی تھی اور اپنے ذاتی مفادات کو ان کو آگے رکھ لیا تھا، تو انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ پھر ان کی تصحیح کرتے رہے. تو اس ضمن میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زبور اور انجیل جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. حقیقت میں یہ سارے کے سارے تورات کے فالوور تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فالوور تھے. اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ تمام کتابوں کی مرقع اور تمام کتابوں کے اوپر جو ہے وہ مہیمن، یعنی تمام کتابوں جو اگلی پچھلی ہیں ان کی ایک ایسی کتاب جامع عطا فرما دی جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہے، اور پچھلی تمام شریعتوں کے جتنے احکامات ہیں ان کی وضاحت مزید کر دی ہے، ان کی تصدیق بھی کر دی ہے. ان کے اندر اگر تغیر و تبدل اگر کو ہوا ہے تو اس کی بھی اللہ رب العزت نے جہاں پر جو ہے وضاحت بھی کر دی ہے اور ساتھ اس کی اصلاح بھی فرما دی ہے. اب دنیا کے اندر جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. جتنے لوگ ہیں وہ اگر اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا امام تسلیم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ نے اس کی عملی تعبیر فرمائی ہے، آپ کے قول و عمل اور آپ کی سنت مبارکہ کی روشنی کے اندر اس کتاب پر عمل کریں گے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب قرار دیے جائیں گے. یہ اب قیامت تک کے لیے یہی اصول رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا ہے اس کا بھی اظہار ہے کہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. ظاہر جب دو افراد کے درمیان، فریقین کے درمیان، دو اقوام کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس بارے میں سوال جواب بھی ہوگا، کس نے ذمہ داری کتنی پوری کی ہے. فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچوں کو ان کے سچ کے بارے میں پوچھے کہ انہوں نے جو ہے وہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے سچ کو تسلیم کیا ہے، پھر سچ کے اوپر زندگی بسر کی ہے، اللہ کے دین اسلام کو جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ قرار دیا گیا ہے. اور یہی جو ہے وہ امانت ہے، جو امانت جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر پیش کی گئی، تو انہوں نے جو ہے اس کو اٹھانے سے جو ہے وہ معذرت کر دی. اصل میں بات یہ ہے کہ باقی ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اتنے بھی تکوینی امور ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ان کو حکم پیدا کیا، پھر ان کو جو ہے وہ حکم جاری کر دیا، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کو کسی بھی مخلوق کی جبلت کہا جا سکتا ہے.
اس کی فطرت کہا جا سکتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. لیکن گاہے بگاہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ہدایت آئے اور پھر اس ہدایت کے اوپر خود انسان عمل کرے، پھر اس کو آگے اس کو پہنچائے، اور پھر اس امانت کو اٹھانے کے ضمن میں جو ہے اس کے نتائج برآمد ہوں، یعنی عمل کرنے والے اور ماننے والے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، جو نہ ماننے والے ہیں وہ ناکام ہو جائیں. یہ ہے اصل وہ ذمہ داری جس کے اوپر انہوں نے معذرت کی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس امانت کو جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ کہیں ہم سے خیانت نہ ہو.